بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شب قدر کی فضیلت اور نشانیاں۔ اللہ رب العزت سورہ قدر میں فرماتے ہیں کہ ہم نے قرآن کو قدر کی رات میں اتارا اور تم نہیں جانتے کہ قدر کی رات کیا ہے۔ قدر کی رات 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ اس رات میں ہر کام کے لیے فرشتے اور روح یعنی جبریل علیہ السلام اپنے رب کے حکم سے اترتے ہیں اور وہ رات فجر تک سلامتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ مہینہ تمہارے پاس آ گیا ہے، یعنی رمضان کا مہینہ، جس میں قدر کی رات ہے، جو کہ 1000 مہینوں سے زیادہ خیر والی ہے۔ جو اس سے محروم رہا وہ یقیناً ہر خیر سے محروم رہا، اور قدر کی رات سے سوائے بدنصیب کے کوئی اور محروم نہیں ہوتا۔ سنن ابن ماجہ حدیث نمبر 1644۔ امام البانی رحمۃ اللہ علیہ نے اسے صحیح قرار دیا ہے۔ شب قدر 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے قدر کی رات ایمان اور نیک نیتی کے ساتھ قیام کیا، اس کے سابقہ گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 759 اور صحیح بخاری حدیث نمبر 2009۔ امام نووی رحمۃ اللہ علیہ نے صحیح مسلم کی شرح میں اس حدیث کی تشریح میں لکھا ہے کہ ایمان کے ساتھ کا معنی ہے کہ قیام کرنے والا اس بات پر یقین رکھتا ہو کہ اس قیام کی فضیلت حق ہے، اور احتساب کا معنی ہے کہ قیام کرنے والا قیام صرف اللہ کی خوشنودی کے لیے کرے، نہ تو لوگوں کو دکھلانے کے لیے اور نہ ہی کسی اور مقصد سے۔ شب قدر کی نشانیاں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قدر کی رات نرمی والی معتدل ہے، نہ گرم نہ ٹھنڈی۔ اس رات کی صبح سورج کی روشنی کمزور اور سرخی مائل ہوتی ہے۔ صحیح الجامع الصغیر حدیث نمبر 5475۔ زر بن خبش سے روایت ہے کہ انہوں نے ابی بن کعب رضی اللہ عنہ کو سنا جب انہیں کہا گیا کہ عبداللہ بن مسعود کہتے ہیں، جو پورے سال قیام کرے وہ قدر کی رات پا لے گا۔ تو ابی بن کعب رضی اللہ عنہ نے کہا، اللہ کی قسم جس کے علاوہ کوئی سچا معبود نہیں، بے شک قدر کی رات رمضان میں ہے، اور وہ اللہ کی قسم نہیں جانتا کہ وہ کون سی رات ہے، اور اللہ کی قسم میں نہیں جانتا کہ وہ کون سی رات ہے۔ جس رات میں قیام کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں حکم دیا وہ 27ویں رات ہے۔ اس کی نشانی یہ ہے کہ اس کی صبح میں جب سورج طلوع ہوتا ہے تو وہ سفید ہوتا ہے اور اس کی شع نہیں ہوتی۔ صحیح مسلم 762۔ کون سی رات قدر کی رات ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، شب قدر کو رمضان کے آخری عشرے یعنی آخری 10 دن اور راتوں میں طلب کرو۔ شب قدر 9ویں میں باقی رہے گی، 7ویں میں باقی رہے گی، 5ویں میں باقی رہے گی۔ صحیح البخاری حدیث نمبر 2021۔ کتاب فضل لیلۃ القدر باب 3۔ عبادہ بن صامت رضی اللہ عنہ کا کہنا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں شب قدر کے بارے میں بتانے کے لیے تشریف لائے تو مسلمانوں میں سے 2 آدمیوں نے جھگڑا کیا، یعنی شب قدر کے معاملے میں جھگڑا کیا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میں اس لیے باہر آیا تھا کہ تم لوگوں کو شب قدر کے بارے میں بتاؤں، لیکن فلاں اور فلاں نے جھگڑا کیا تو شب قدر کو اٹھا لیا گیا، اور امید ہے کہ اس کو اٹھا لیا جانا تمہارے لیے خیر ہوگا، پس تم شب قدر کو 9ویں، 7ویں اور 5ویں میں طلب کرو، یعنی آخری عشرے کی ان راتوں میں شب قدر کو تلاش کرو۔ صحیح البخاری حدیث نمبر 2023۔ کتاب فضل لیلۃ القدر باب 3۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کا کہنا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، شب قدر 27ویں یا 29ویں رات ہے، بے شک اس رات میں فرشتے زمین پر کنکریوں سے بھی زیادہ تعداد میں ہوتے ہیں۔ حدیث حسن ہے۔ صحیح جامع صغیر حدیث 5473۔ سلسلہ احادیث صحیحہ حدیث 2205۔ معاویہ بن سفیان رضی اللہ عنہ کا کہنا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، شب قدر 27ویں رات میں ہے۔ سنن ابو داؤد حدیث 1383۔ حدیث صحیح ہے۔ صحیح جامع صغیر حدیث
5474 اوپر بیان کی گئی احادیث میں ہمیں شب قدر کے بارے میں درجہ ذیل خبریں ملتی ہیں۔ شب قدر رمضان کی آخری 10 راتوں میں ہے۔ شب قدر 29ویں، 27ویں یا 25ویں رات میں ہے۔ شب قدر 29ویں یا 27ویں رات میں ہے۔ شب قدر 27ویں رات میں ہے۔ یوں تو شب قدر کے بارے میں بہت سے اقوال منقول ہیں۔ امام ابن حجر العسقلانی رحمۃ اللہ علیہ نے فتح الباری میں علماء کے 46 اقوال نقل کیے ہیں، لیکن جو بات سب سے زیادہ درست معلوم ہوتی ہے وہ یہ ہے کہ 27ویں کی رات ہی شب قدر ہے، کیونکہ اوپر ذکر کی گئی احادیث میں معاویہ رضی اللہ عنہ کی بیان کردہ حدیث میں صراحت کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے شب قدر کو واضح فرما دیا ہے۔ اس کے علاوہ مترجہ ذیل احادیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو عمل بیان کیا گیا وہ اس خیال کو زیادہ یقین اور پختگی دیتا ہے کہ شب قدر 27ویں کی رات میں ہے۔ ابی ذر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ ہم نے رمضان میں نبی علیہ السلام کے ساتھ روزے رکھے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سارا مہینہ ہمارے ساتھ کوئی قیام نہیں فرمایا۔ جب 7 دن رہ گئے یعنی 23ویں رات ہوئی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں رات کے تیسرے حصے تک نماز پڑھائی۔ جب 6 دن باقی رہ گئے یعنی 24ویں رات ہوئی تو انہوں نے کوئی نماز نہیں پڑھی۔ جب 5 دن رہ گئے یعنی 25ویں رات ہوئی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں آدھی رات تک نماز پڑھائی۔ تو میں نے عرض کیا، یا اے اللہ کے رسول، آپ اس رات کا قیام ہمارے لیے پورا کر دیں۔ تو انہوں نے ارشاد فرمایا، یعنی اگر کوئی امام کے ساتھ امام کی نماز پڑھنے تک نماز پڑھتا ہے تو اس کے لیے پوری رات کے قیام کا اجر لکھا جاتا ہے۔ پھر جب 4 دن رہ گئے یعنی 26ویں رات ہوئی تو انہوں نے کوئی نماز نہ پڑھائی۔ پھر جب 3 دن رہ گئے یعنی 27ویں رات ہوئی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے خاندان والوں، اپنی بیگمات اور لوگوں کو اکٹھا کیا اور ہمیں نماز پڑھائی، یہاں تک کہ ہمیں یہ خوف ہونے لگا کہ ہم الفلاح حاصل نہ کر سکیں گے۔ راوی کہتے ہیں کہ میں نے ابی ذر رضی اللہ عنہ سے پوچھا الفلاح کیا ہے، تو انہوں نے کہا کہ سحری کا کھانا۔ اور اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مہینے کے باقی دن ہمیں رات میں اور کوئی نماز نہ پڑھائی۔ امام البانی رحمۃ اللہ علیہ نے قیام الرمضان صفحہ 20 کے حاشیے میں کہا یہ حدیث صحیح ہے۔ سنن لکھنے والوں نے اپنی کتابوں میں روایت کی ہے۔ اس کی تخریج صلاۃ التراویح صفحہ 15 اور صحیح ابی داؤد حدیث 1245 اور میں موجود ہے۔ اوپر بیان کی گئی حدیث سے ہمیں وضاحت حاصل ہوتی ہے کہ شب قدر 27ویں کی رات ہے۔ اس رات میں خاص طور پر اور دیگر راتوں میں عام طور پر ہماری عبادت کیا اور کیسی ہونی چاہیے۔ قیام اللیل فضیلت اور ادائیگی کا سنت طریقہ میں صحیح حدیث کی روشنی میں اس بات کو مختصر بیان کیا جا چکا ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو رمضان کی برکتوں میں سے وافر حصہ عطا فرمائے اور اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق عبادت کی توفیق عطا فرمائے، ہر خلاف سنت کام سے بچائے۔ اللہم آمین۔